دو تین سب کوشچنز اس سے میرے ذہن میں آتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ جس طرح آپ نے بات کی کہ بڑے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، اس وقت جو کرائسس ہے یا جو نوجوان آج کا فیل کرتا ہے، میں نے اس طرح کے علماء سے اسٹیٹمنٹس آتے ہوئے دیکھے ہیں کہ قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھیں گمراہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، نعوذ باللہ. میرے نزدیک تو اسٹیٹمنٹ یہ ٹھیک نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ جو ہے اس کی طرف راغب ہوگا میں اس کے لیے اس کو آسان کرتا جاؤں گا. اب ایک آفاقی اسٹیٹمنٹ ہے، ایک جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آ گیا، انٹرپریٹیشنس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے. تو ایسے میں جو ہے نوجوان کنفیوز فیل کرتا ہے. پھر بڑے کور سے آپ دیکھیں گے جو بیسز ہیں دین کے، ان میں سے ایک حق اور باطل کی تمیز کا ہے. اس کے اندر حدیث مبارکہ بھی ہے کہ کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ آپ جو ہے دل میں ایک چیز کو برا جانیں، لیکن اگر آپ کمزور ترین اس کے اوپر ہیں تو اس سے تھوڑا سا اگر آپ اوپر چلے جائیں، میں کہتا ہوں کہ میں بالکل کمزور ترین نہیں بننا چاہتا. تو اس کے بعد بیسک چیز کیا ہے کہ میں ایک غلط کو غلط کہہ سکوں. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں جس طرح کے جو ہے حالات ہیں، حق بات کہنا اس وقت مشکل ہوا ہے. تو ایسے کیس میں آپ نے جیسے فارسی کا ایک شعر کہا، میرے ذہن میں بھی ایک فارسی کا شعر آ گیا، بیچ دریا تختہ بندم کردہ باز میں گوئی کہ دامن ترمکن ہوشیار باش. ٹھیک ہے، تو اب جس طرح کی سچویشن ہے یہ شعر بالکل اس کے اوپر صادق آتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہمارے پاس جو اخلاقی لیکچرز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ہم اچھے کی طرف جو ہے ترغیب بھی دے رہے ہیں، ہم باہر کے ممالک کی صلح بھی کروا رہے ہیں، لیکن ساتھ میں جو گراؤنڈ سچویشن ہے اس سے جو ہے اس ملک کا جو نوجوان ہے وہ مایوس ہے. وہ اس کے بعد دیکھتا ہے اپنے اسپرچول سائڈ کی طرف، ان لیڈرز کی طرف، علماء کی طرف، کہ شاید یہاں سے مجھے حق بات مل جائے، لیکن وہ بھی نہیں آ رہی. تو ایسے کیس کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وے آؤٹ کیا ہے؟ اس کو کس طرح سے ہم سیٹل کریں؟ اور اسپیشلی جب کہ ہم ایک کاؤنٹر آرگومنٹ یہ دے رہے ہیں کہ اگر آپ اس والی سائڈ کی طرف ٹلٹ کریں گے، اے آئی کی طرف جائیں گے یا خود سے ریسرچ کریں گے، یو نیڈ اے مینٹور. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اس ایریا میں قلت نظر آتی ہے. بہت ریئر شاید کچھ لوگ ہوں جن کی مطلب بات سن کے نوجوان کے کہ ہاں جی یہ بات ٹھیک ہے، اور جہاں کہیں اس طرح کی سچویشن نظر آ بھی جاتی ہے تو عمل کی کمی کی وجہ سے وہ متنفر ہو رہا ہے. تو اس کے بارے میں آپ جو ہے روشنی ڈالیں تھوڑی. دیکھیں، ایک تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ فتنوں کی طرف متنبہ فرمایا ہے، جس میں قرب قیامت کے جو فتنے ہیں ان کے بارے میں بات کی ہے. آپ نے اس میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ صبح انسان ایمان کے ساتھ ہوگا اور شام کو ایمان سے نکل جائے گا. کچھ چیلنجز کی بات کی گئی ہے، فتنہ دجال کی بات کی گئی ہے، اس کے بارے میں بہت سے انٹرپریٹیشن ہے. دیکھیں اگین کوئی ایبسولوٹ جواب کسی ایک کا بالکل ایسے حتمی طور پر دینا ذرا مشکل ہوتا ہے. بات یہ کہ یہ تو ہمیشہ ہر دور میں حق کا متلاشی جو ہے نا اس کو تو تگوداؤ کرنی پڑتی ہے. اس کے لیے پھر میرے ذہن میں ایک آ رہا ہے، عبدالحلیم شرر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بطرز ناول لکھی ہے، اس کا نام ہے جویائے حق. حضرت سلمان فارسی کی تگوداؤ ہے کہ انہوں نے عیسائیت کو بھی دیکھا، یہودیت کو بھی دیکھا، اور پھر اسلام میں جب آ گئے تو جب عربوں کے ہاں چونکہ باپ دادا کا نام ابن پوچھا جاتا ہے تو ان سے پوچھا جاتا تھا کہ سلمان بن، کہتے تھے سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام. ایک تو یہ کہ جویائے حق ہونا چاہیے. اگین میں وہی آپ کو بڑے ڈاکٹر والی بات جو کر رہا ہوں، ہم کسی بچے کو جس نے ابھی میٹرک پاس نہیں کیا ہوتا ہم اسے کہیں کہ وہ اے آئی کو استعمال کر کے وہ نیوکلیئر سائنٹسٹ بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا نا، اس کا لیول نہیں. اس کا یہ نہیں کہ وہ گیجٹ اس کو جواب نہیں. نیوکلیئر سائنٹسٹ یا اس کو تھوڑا سا نیچے آ جاتے ہیں. ہم آج کل جو ہمارے سرجنز ہیں، میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں، دنیا چونکہ سمٹ کے آ گئی. یہ فائدہ تو ہے کہ آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں کہ جی وہاں امریکہ میں بیٹھ کے، چائنا میں بیٹھ کے، ٹوکیو میں بیٹھ کے کوئی ڈاکٹر کس طرح سے کر رہا ہے، سرجری کس طرح سے کر رہا ہے، اور وہ اس کو آپ لگا کے خود بھی سرجری کر سکتے ہیں. لیکن وہ سرجری نہیں کر سکتا ہے نا. یعنی کسی کویک کو بٹھا دیں، آپ کہیں کہ جی اے آئی سے دیکھو اور کرو. اسی طرح یہ ہے کہ یہ اس کے لیے پری کنڈیشن، ہر چیز کے لیے پری کنڈیشن. آپ یہاں بیٹھے، اس کی کچھ پری ریکوزٹس تھیں نا، آپ نے پوری کی تو آپ بیٹھے. مجھے آپ نے یہاں بلایا ہے تو کچھ پری ریکوزٹس دیکھی ہوں گی آپ. اسی طرح سے دین کو اتنا مشکل بھی نہیں بنا دینا چاہیے کہ وہ پہنچ نہ سکے کوئی.
موم کی ناک بھی نہیں بنانا چاہیے. جی